السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، لے جام شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، اے زیست ہماری راہوں سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں۔ محترم حضرات، سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے صحابہ کرام کی غلامی نصیب فرمائی، اور میں صحابہ کرام کی غلامی میں اپنے جینے اور مرنے کو دنیا کی سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ باقی لوگ ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں تو مجھے اس بات سے کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں میں ان سیاست دانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے دماغ کو علاج کی ضرورت ہے، اگر قرآن پر عمل کرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد سہی، اگر صحابہ پر مرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد سہی، اگر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد سہی، اگر قرآن پر عمل کرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد سہی، اگر مساجد کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد سہی، اگر عمر کی عدالت پر مرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد سہی، اگر علی کی شجاعت پر مرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد سہی، اگر صحابہ پر جان کا نذرانہ پیش کرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد سہی، اگر قرآن پر مرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد سہی، اگر علی کی شجاعت پر مرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد سہی، اگر قرآن کی سخاوت پر مرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد سہی، اگر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاباؤں پر مرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد سہی۔ کافروں، تم یہ مت سمجھنا کہ ہم نے حیدری کو شہید کر دیا ہے، نہیں، یہ بازی تم ہی ہارو گے، گھر گھر سے حیدری نکلے گا، تم کتنے حیدری مارو گے، تم کتنے جگری مارو گے، تم کتنے حیدری مارو گے۔ کون ہے دری؟ اہل حق کا پیار ہے دری، کون ہے دری؟ انبیاء کا تفدار ہے دری۔ ہاں ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ منا فی اللہ قرت، ہمیں خدا کا راز مضمر ہے، جسے جینا نہیں آتا اسے مرنا نہیں آتا۔ تو میں یوں کیوں نہ کہوں، تو مستانہ محمد کا میں مستانہ صحابہ کا، تو دیوانہ محمد کا میں دیوانہ صحابہ کا۔ یہ دیوانہ پن اور مستانہ پن ہم نے اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ ہمارا تعلق حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ہم نے کل تک مدینہ کو ہی اپنا مرکز بنایا تھا، آج بھی ہمارا وہی مرکز ہے۔ ہم ایک نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ایک کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم ایک قرآن کو مانتے ہیں، ہم ایک رب کو مانتے ہیں۔ ہم نے کل بھی ایک رب کے سوا کل نہ کسی کو سجدہ کیا تھا، ہم نہ آج کسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ ابھی تو دنیا کی طاقتیں بہت تھوڑی ہیں، جب دجال خدائی کا دعویٰ کر کے آئے گا ہم اس پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کریں گے اور اسے پرے پھینک کر ایک خدا کی عبادت میں لگے رہیں گے۔ ہاں میں دنیا کے چھوٹے دجالوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں اپنی جان کی خیر منانی ہے تو اہل حق کو نہ چھیڑو، علماء دیوبند کو نہ چھیڑو، اہل مدارس کو نہ چھیڑو، ورنہ تمہیں چھڑانے والا کوئی نہیں ملے گا۔
لیکن میرے عزیز ساتھیوں، آج امت مسلمہ پر امتحان کا کڑا وقت آ چکا ہے، لیکن قرآن مجید کو پڑھنے والے، قرآن مجید کو سمجھنے والے، رات کی تنہائیوں میں قرآن مجید سے روشنی حاصل کرنے والے شروع سے دیکھ رہے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر امتحان آیا۔ آج تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم 1% ہو، تم 10% ہو، کبھی 15% تک کرم فرمائی کرتے ہو، لیکن ابراہیم خلیل اللہ 1% بھی نہیں تھے، ان کے لیے آگ جلائی جا چکی تھی، مگر وقت کا یہ بندہ، اللہ کا یہ بندہ استقامت کا پہاڑ بن کے آگ کو خوف کی نظر سے نہیں بلکہ للچائی ہوئی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اسے آگ جلاؤ دیکھ کر ڈر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اوپر ایک مستی سوار تھی۔ اسے آگ میں اپنے عشق کا جنون نظر آ رہا تھا، اپنے رب کا وصال نظر آ رہا تھا، اپنے رب کی نصرت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا تھا۔ آج بھی ہم ملت ابراہیم پر قائم ہے۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت اس امت کو حاصل ہے۔ ہمارے سامنے جنگی بیڑوں کی آنکھ جلانے والوں، ہمیں انہیں دیکھ کر ڈر نہیں لگ رہا ہے، ہماری آنکھیں للچا رہی ہیں۔ ہمیں CAB، NRC اور NPR کے نام پر ڈرانے والوں، ہم ان کو مچھر کے بال کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ ہمیں موت کی دھمکی دینے والوں، ہمیں یہ دھمکی اس لیے پار کرنی ہوگی کہ کل ابراہیم خلیل اللہ مسکرا کر آگ میں کودے تھے۔ ہم اس موت کو بھی انشاءاللہ گلے سے لگائیں گے اور مسکرا کر انشاءاللہ گلے سے لگائیں گے۔ ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، ہم انٹرنیٹ پہ نہیں دیکھتے کہ کس کی طاقت کتنی زیادہ ہے۔ ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہودی بزدل ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اگر یہودی میدان میں تمہارے سامنے لڑنے آئے گا تو تمہارے سامنے وہ پیٹ ٹیک کر بھاگ جائے گا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اگر تم تھوڑے بھی ہوگے لیکن رشتہ جب رب سے جوڑو گے زیادہ ہو جاؤ گے، تمہیں مدد ملے گی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے نصرکم اللہ ببدر، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی، وانتم اذلہ، اور تم اس وقت کمزور تھے۔ قرآن ہمیں حضرت جالوت کے لشکر پر فتح مند ہوتے ہوئے دکھاتا ہے۔ قرآن ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں کھڑے ہو کر رب کے دین کی دعوت دیتا ہوا دکھاتا ہے۔ جو قرآن پڑھنے والا ہوا کرتا ہے اسے کسی گیدڑ سے ڈر نہیں لگا کرتا۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، اس وقت ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، رب سے رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور ان ظالموں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ڈرانے سے پہلے ہمارا نسب نامہ معلوم کر لیا کرو۔ ہمارا نسب نامہ کسی دنیا کے پردھان منتری سے نہیں جا کر ملا کرتا، ہمارا نسب نامہ کسی چیئرمین سے نہیں ملا کرتا، ہمارا نسب نامہ کسی دنیا کے کسی جاگیردار سے نہیں ملا کرتا، بلکہ ہمارا نسب نامہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے جا کر ملتا ہے۔ ان کے لیے آگ جلائی جا چکی تھی، وقت کا نمرود وہاں پر موجود تھا، مگر اللہ کا یہ بندہ استقامت کا پہاڑ بن کے آگ کو خوف کی نظر سے نہیں بلکہ للچائی ہوئی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ وقت کے بادشاہ نے کہا کہ ابراہیم ڈر جائیے، آگ کو دیکھ کر ڈر جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں ڈرتا، ہمارا نسب نامہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر ملا کرتا ہے۔ فرعون نے کہا موسیٰ ڈر جا، کہاں ہمارا نسب نامہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملا کرتا ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ محمد ڈر جائیے، غار ثور میں ڈر جائیے، غزوہ بدر میں ڈر جائیے۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، ظالم کا منہ بند ہو جاتا ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس ظالم کو جواب دیتے ہیں، اس ظالم ابو جہل کو جواب دیتے ہیں، اس ظالم سے کہتے ہیں کہ ابو جہل تو ہمیں ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، کیا ہم نے ڈرنا ہی سیکھا ہی نہیں تھے؟ جب ہم نے ڈرنا ہی نہیں سیکھا تو ہم کیوں ڈرے تجھ سے؟ جب ہمارا نسب نامہ نبی پاک علیہ السلام سے جا کر ملا کرتا ہے تو ہم کیوں ان دنیا کے ظالموں سے ڈرے؟ اور ہم ان ظالموں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہمارے نبی تم سے نہیں ڈرے، ہمارے صحابہ کرام تم سے نہیں ڈرے، ہمارے علماء کرام تم سے نہیں ڈرے، ہمارے بزرگان کرام تم سے نہیں ڈرے، ہمارے صحابہ کرام تم سے نہیں ڈرے، تو انشاءاللہ آج ہم بھی نہیں ڈریں گے تم سے۔ اور کل تم سے ہمارے نبیوں نے مقابلہ کیا تھا، آج ہم انشاءاللہ تمہارا مقابلہ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔